وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، ولم یرزقہ مالا، لیکن اس کو مال عطا نہیں کیا گیا۔ علم کا نور تو نصیب ہے اس کو، لیکن مفلوق الحال ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، مال و متاع سامان دنیا نہیں ہے۔ اب وہ شخص جو علمی طور پہ تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں سے مالا مال کیا گیا، لیکن مالی طور پہ وہ آسودہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک آرزو کرتا ہے۔ فہو صادق النیہ، پہلے فرمایا کہ وہ نیت کا سچا ہے، سچی نیت کے ساتھ وہ آرزو کرتا ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے، لو ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا، لعملت بعمل فلان، تو میں بھی فلاں کی طرح اچھے اعمال کرتا۔ مال کو جس طرح اس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، جس طرح مسجدیں بنوائیں، اس نے مدارس دینیاں کھڑے کیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا، مفلوق الحال لوگوں کی ضرورت میں ان کے کام آیا، معاشرے میں اس کا وجود برکت کا سبب و ذریعہ بنا، اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی وہ کھڑا ہوا اور اپنے مال کو اس نے بے درے خرچ کیا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا۔ اور یہ پہلے فرما دیا کہ ہے وہ صادق النیہ، اگر اس کے پاس ہوتا تو واقعہ ہی کرتا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بندے کے پاس مال نہیں ہوتا تو بندہ بہت ساری باتیں کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہو تو یوں کروں گا یوں کروں گا، جب آ جاتا ہے تو پھر اس کو وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ایک مثال بتایا کرتے تھے کہ ایک شخص کھجور توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھا، تو آپ کو پتہ ہے کھجور کا درخت اتنا لمبا ہوتا ہے، تو وہ جب بہت اوپر گیا تو وہاں ایک سانپ تھا، تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور اس نے کہا، مالک اس سانپ کے قہر و غضب سے مجھے بچا لے، میں تیری راہ میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، خیرات کروں گا۔ اور نیچے سرکنے لگا، لیکن وہ پھنکار رہا تھا۔ تھوڑا سا نیچے آیا تو کہا، مالک اگر تو مجھے اس سانپ کے قہر و غضب سے بچا لے تو میں تیری راہ کے اندر ایک گائے ذبح کروں گا۔ اور پھر اور نیچے آ گیا، لیکن خطرہ ابھی موجود تھا اور وہ سانپ ابھی پھنکار رہا تھا، تو لیکن تھوڑا سا اس کی پہنچ سے نیچے آ گیا۔ کہا، اے اللہ، اگر تو مجھے اس سانپ کے قہر سے بچا لے تو میں تیری راہ میں بکری ذبح کروں گا۔ اور پھر اور تھوڑا سا نیچے آ کے کہنے لگا، مالک میں تیری راہ میں مرغی ذبح کروں گا، تیری راہ میں خیرات کر دوں گا۔ اور پھر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا کہ مالک میرے تو گھر میں ایک انڈا پڑا ہوا ہے، میں جا کے وہی تیری راہ میں پیش کر دوں گا۔ تو اب وہاں اس کی نیت کیا تھی؟ پھر نیچے آیا تو کہاں انڈے تک آ پہنچا۔ تو میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، جب ان کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس مال ہوا تو ہم یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے۔ جب مال آتا ہے تو یا تو وہ بھول جاتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم اس مال کو اور کام میں لگا رہے ہیں، اس سے اور زیادہ پیسے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس سے بڑا کام کریں گے۔ وہ ساری زندگی اس سے پھر بڑا ٹارگٹ لیتے ہیں، پھر اس سے بڑا ٹارگٹ لیتے ہیں، پھر اس سے بڑا ٹارگٹ لیتے ہیں، اور وہ اس طرح ٹارگٹ ہی لیتے رہتے ہیں اور ان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے پاس بہت تھوڑا مال ہوتا ہے تو اس میں ایک متعین حصہ راہ خدا میں نکال دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے مال نہ ہو اور بندہ بہت بڑی آرزویں کرے، اور جب ہو تو پھر وہ ان وعدوں سے مکر جائے، پھر جائے، یا ٹال مٹول کرنے لگ جائے، یا اس کا دل نہ کرے اب راہ خدا میں نکالنے کے لیے، تو وہ پھر صادق النیہ نہیں ہوگا۔ صادق النیہ کون ہے؟ کہ جب اس کے پاس آئے گا تو جو اس نے اپنے دل میں ٹھانی تھی، جو طے کیا تھا، اس کو پھر کر گزرے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس علم ہے لیکن دولت نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ اگر میرے پاس دولت ہوتی تو لعملت بعمل فلان، تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا اور اس طرح میں بھی تیری راہ میں خیرات کرتا۔ فاجرہما سواء، اللہ کے محبوب نے فرمایا دونوں کا اجر برابر ہے۔ یعنی اس نے خرچ کر کے راہ خدا میں بانٹ کے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے، اللہ سے ڈر کے، صلہ رحمی کر کے، اس مال کے مصرف کو پہچان کے راہ خدا میں اس کو تقسیم کیا، اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس اچھی نیت کی وجہ سے اس کو اور اس کو اجر برابر عطا کر دیا جائے گا۔ مومن کی نیت پر بھی اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو شخص ہو گئے۔ تو ہم یا تو پہلے گروہ میں ہیں کہ مال بھی دیا گیا، علم بھی دیا گیا، یا پھر دوسرے گروہ میں ہیں کہ مال نہیں دیا گیا لیکن علم کا جمال عطا کیا گیا۔ اب تیسرا شخص، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کا رزق تو عطا کیا لیکن علم کا رزق نہیں دیا۔
اس کے پاس مال کی تو فراوانی ہے، ڈھیر لگے ہوئے، لیکن اس کے پاس علم کا نور نہیں ہے۔ اب علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس مال میں گڑبڑ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا یخبط فی مالہ بغیر علم، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس مال میں اونچ نیچ کر جاتا ہے، اس مال کے اندر کمی بیشی کر جاتا ہے، اس مال کا حق پہچانتا ہی نہیں، جہالت کی وجہ سے۔ اور پھر ارشاد کیا لا یتقی فیہ ربہ، اور وہ اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، بس جدھر سے آ رہا ہے، جدھر جا رہا ہے۔ مال کے بارے میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کیسے، اور مال کے بارے میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال خرچ کہاں کیا۔ صرف کمانے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہمارا زیادہ خیال یہ ہوتا ہے کہ رزق حلال آنا چاہیے، اس کے بعد جائے کیسے، خرچ کہاں ہو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میرا حق ہے جہاں مرضی خرچ کروں۔ تو مال کمانے کے لیے بھی ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ حلال اور طیب کماؤ۔